الحمد للہ رب العالمین۔ میں بچپن سے خواب میں پانی بہتا ہوا دیکھتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، نہ ڈرو، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، بس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے 3 دفعہ بائیں طرف پھونک دو۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ویسے استغفار کی کثرت جو ہے نا جی، یہ رزق کے بڑھنے کا سبب ہے۔ جتنا ہو سکے استغفار پڑھو۔ میں نے طواف کے بعد صفا مروہ سے پہلے حجر اسود کو بوسہ لیا، پھر پتہ نہیں کیا نہیں کی، خوشبو لگی ہوئی تھی نہیں لیا بوسہ، ٹھیک کیا۔ میرے مدنی پر اللہ کی رحمتوں کے دریا بہ رہے، رحمت للعالمین کی۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری امت کی عمر تھوڑی ہے، لیکن ان کو سال میں ایک رات دوں گا جس کا نام لیلۃ القدر ہوگا۔ عظمت والی رات، شان والی رات، بھاگوں والی رات، رحمتوں والی رات۔ اس ایک رات میں جو عبادت کرے گا وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر۔ خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو، یہ یاد رکھنا۔ اگر ان 1000 مہینوں میں بھی لیلۃ القدر ہو تو پھر تو نہیں بڑھ سکتے نا۔ 1000 مہینے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، ان سے یہ رات زیادہ بھاری ہے۔ تو اگر آپ کی عمر 50 سال ہے، 60 سال ہے، 20 سال ہے، اگر آپ کو 10 لیلۃ القدر 10 رمضان بھی مل گئے تو پہلی امتیں 1000 سال بھی عبادت کریں گی، برابر ہوتی۔ اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک آدمی نے اپنے کام کے لیے کچھ مزدور بلائے، ان سے کہا کہ سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈھلنے تک یعنی ظہر تک تم کام کرو گے، لیکن مزدوری ایک کی رات ہوگی۔ انہوں نے کہا جی ہمیں قبول ہے۔ اس کے بعد وہ چلے گیا، دوسری جماعت کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم نے 12 بجے سے لے کر اور عصر کی نماز ہوگی جا کے 6 بجے، اس وقت تک کام کرو گے، تمہیں ایک کی رات ملے گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم راضی ہیں۔ پھر تیسری جماعت کو بلایا کہ دیکھو بھائی میرا کام چونکہ باقی ہے، تم اب عصر سے لے کر مغرب تک کام کرو گے، لیکن چونکہ مجھے ضرورت ہے، وقت تھوڑا ہے، تمہیں 2 کی رات دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا تو ان سب نے اکٹھے ہو کے اس سے کہا کہ حضرت ہم نے 12 گھنٹے کام کیا تو 1 کی رات، ان نے 6 گھنٹے کام کیا تو 1 کی رات، ان شریف آدمیوں نے 1.5 گھنٹے کام کیا تو 2 کی رات، یہ کیا انصاف ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تمہارا کوئی حق چھینا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے ساتھ 1 کی رات کا فیصلہ تھا؟ انہوں نے کہا پورا دے دیا کہ رکھ لیا؟ انہوں نے کہا دے دیا۔ تو پھر تمہیں اعتراض کا کیا حق ہے؟ تمہارے ساتھ 1 کی رات کا فیصلہ تھا؟ انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے۔ باقی انہوں نے کہا ان کو میں نے 2 کی رات کیوں؟ جزات کا فضل ہی ہوتی ہے، میں یہ شاید میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں۔ تو امت کی بات سمجھائی گئی کہ پہلی امتوں نے بڑی محنت کی لیکن 1 کی رات ملا، حضور کی امت نے محنت بھی تھوڑی کی اور سب سے زیادہ۔ میں نے عمرے میں طواف کے دوران بازو نکالنا یعنی استباح کرنا بھول گیا، کوئی دم نہیں۔ محمد اکرم بہاولپور سے ہیں، سلام کہتے ہیں، مہربانی اللہ آپ کو دین کے کام کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ عطا فرمائے، اس کے لیے دعا قرآن میں ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا مانگا کریں۔ اگر نابالغ بچوں کو ہم نے عمرہ حج کرا دیا تو جب بالغ ہوں گے پھر فرض ادا کریں گے، ابھی تو فرض نہیں ہے نا ان پر، یہ تو نفلی ہے۔